اوکے انشاءاللہ آج لیسن نمبر 29 ہے اور حدیث ہماری 26-27 ہے، تو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ باب من قال ان الایمان هو العمل لقول اللہ تعالی۔ لمبا ہے باب کا عنوان۔ باب اس بارے میں من جو کہے، من قالا جو کہے، ان بے شک الایمان ایمان ہوا وہ العمل وہ عمل ہی ہے، لقول اللہ تعالی، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قول یعنی کہ قرآن کی آیت کے مطابق۔ تو یہاں پر امام بخاری خود بات اپنے طرف بات کر رہے ہیں، یعنی خود بات کر رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی اس شخصی کے قول سے مطلب ہے امام بخاری کا اپنا قول ہے۔ ان کا قول کیا ہے کہ بے شک جو ہے وہ لفظ تاکید کے لیے آتا ہے، بات میں زور دینے کے لیے۔ تو انہوں نے زور دے کر بات کی کہ بے شک الایمان ایمان ہوا، یہ ہوا بھی تاکید کے لیے آیا ہے، کیونکہ یہاں ہوا کے بغیر جملہ بن سکتا تھا کہ الایمان العملو، ایمان الایمان مبتدا اور یہ خبر، لیکن یہاں پر انا لایا گیا زور دینے کے لیے، پھر ہوا لایا گیا یہ بھی مزید تاکید کرنے کے لیے، اور العمل پہ ال بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، عملن، تو عمل پر اللہ کے تیسری تاکید، تین تاکید کے ساتھ امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ایمان ہی کا نام عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر یہ تاکیدیں نہ ہوتی تو صرف مطلب کیا ہوتا، ایمان عمل ہے، لیکن یہاں پر بے شک ایمان ہی کا نام عمل ہے، ہم اس طرح سے ایمان ہی عمل ہے اس طرح سے کہیں گے ترجمہ۔ تو پھر امام بخاری نے فور شیور امام از دا وے فار ٹو پریکٹس، ماشاء اللہ سیدہ۔ تو امام بخاری نے یا پھر اپنی اس قول کی دلیل میں کہ میرا یہ قول جو ہے وہ کس بنا پر میں یہ بات اتنی تاکید سے کر رہا ہوں، تو انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ جنت، الَّتِي جو اورثتموها، تم مالک بنا دیے گئے یا وارث دیے گئے۔ تو وارث کیا ہوتا ہے؟ وارث جو ہے وہ مرنے والے کا وارث اس کے مال کا مالک ہو جاتا ہے، تو اس نے کچھ کیا نہیں ہوتا ہے، اس کو اس کا مال مل جاتا ہے، فری میں مل جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے یہاں پر ایک سمجھ لے کہ یہ انداز ہے بتانے کا کہ جنت جو ہے وہ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی عظیم چیز اللہ نے جنت کو بنایا ہے کہ کوئی انسان صرف اپنے عمل سے نہیں کما سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے وارث اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فری میں بنا دیا اس کا مالک، لیکن اس کا جو اللہ تعالیٰ کو راضی، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو یہ جنت اللہ تعالیٰ جیسے تحفہ دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت دیتے ہیں۔ تو اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ بما کنتم تعملون، جن ان چیزوں کی وجہ سے جو تم نے عمل کیے۔ تو بہت سے علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہاں تعملون جو ہے وہ تؤمنون کے معنی میں، یعنی کہ تمہارے ایمان کی وجہ سے تم کو یہ جنت ملی، کیونکہ دیکھیں عمل جو ہے وہ صرف عمل تو کافر بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، ہاں بالکل ماشاءاللہ، اچھے اعمال جو ہے وہ کافر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کا ان کی جو اچھی جزا ہے وہ دنیا میں مل جاتی ہے۔ تو صرف جو اعمال، جو نیک اعمال جو ایمان کے ساتھ کیے گئے ہیں، انہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی سے راضی ہوں گے۔ تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر عمل جو ہے وہ ایمان کی جگہ پر آیا ہے۔
تو یہ اس طرح سے امام بخاری کا قول ثابت ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اصل میں عمل اور ایمان ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ عمل کون سا عمل ہے؟ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا، یہ جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے. یعنی کہ ایمان انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں مومن ہوں اگر وہ عمل نہیں کرتا، کیونکہ عمل انسان کے جو زبان دل میں اس کے تصدیق آتی ہے کہ ہاں اللہ کی معرفت آتی ہے کہ ہاں اللہ ہے، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، تو پھر اس کے ہو نہیں سکتا کہ اس کے اعمال، اس کا جسم کا ہر حصہ، اس کی ہر صلاحیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں نہ ہو جائے. اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا رویہ، اس کا وے آف لائف، اس کا ہر عمل جو ہے وہ پھر اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک مسلمان جب کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان کا وے آف لائف ہی ویسا ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں. آف کورس یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں، مگر یہ کہ انسانوں میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہر انسان کا عمل اتنا ہائی لیول پر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جو بھی اللہ پر صحیح معنوں میں دل سے یقین رکھتا ہے اس کا عمل کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس سے وہ اللہ کی رضا چاہ رہا ہوتا ہے. تو مطلب یہاں کہنے کا یہ ہے کہ بغیر اعمال کے اگر ہم اعمال کو ایمان سے نکال دیں تو پھر وہ ایمان جو ہے وہ کامل ایمان ہے ہی نہیں. تو یہ ثابت کر رہے ہیں امام بخاری. تو یہ جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ جو بہت سے فرقے تھے جو کہتے تھے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، عمل جو ہے وہ سیپریٹ چیز ہے، مگر جس نے کہا میں ایمان لایا، کلمہ پڑھا، تو وہ مسلمان ہے اور سارے مسلمان کا ایمان برابر ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہوتی ہے. ہر انسان جو ہے اس کا ایمان کا لیول الگ ہوتا ہے، بلکہ ایک انسان کا بھی مختلف اوقات میں ایمان کا لیول الگ ہوتا ہے. تو امام بخاری نے ایک اور آگے اس آیت کے بارے میں امام بخاری فرما رہے ہیں، وقالا، اور کہا، عدتن متعدد. عدتن کا کیا مطلب ہے؟ متعدد، من اہل العلم، اہل علم میں سے، یعنی بہت سے اہل علم جو ہے انہوں نے اس کی کیا تفسیر کی اس آیت کی، فی قولہ تعالی، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قول کی، وقال عدۃ من اہل العلم فی قولہ تعالی. اوکے، اب آگے دوسری آیت آ رہی ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین عما كانوا يعملون، کہ بس قسم ہے تیرے رب کی، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے تمام لوگوں سے اس بارے میں کہ انہوں نے کیا اعمال کیے. تو اس آیت کے بارے میں جو ہے اور پہلی آیت کے بارے میں، یہ تعملون دونوں میں عمل آیا ہے، تعملون پہلے میں اور اس میں یعملون، لیکن یہ دونوں جگہ پر ایمان ہی ہے، ایمان کے معنی میں آیا ہے. ایسا ایمان جو کہ جس میں انسان کی دل، زبان اور سارے جوارح جو ہے وہ سب اس میں شامل ہوں، اور ہر چیز سے ایمان کی تصدیق ہو. ٹھیک ہے. پھر بہت سے علماء نے کہا کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر عمل کا ذکر کیا ہے، تعملون یعملون، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کہنا اور پھر اس پر جم جانا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کو الہ مان لینا، واحد الہ، اللہ کو اپنا معبود مان لینا اور اس کا مکمل فرما بردار ہو جانا. تو ایک اور دلیل ہے، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ عَامِلُونَ. تو یہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ جب جنت میں، جب اس کا بیک گراؤنڈ میں بتا رہی ہوں کہ جب ایک جنتی جنت میں پہنچے گا تو وہ پوچھے گا کہ میرا ایک دوست تھا دنیا میں، وہ مجھے بہت زیادہ ٹوکتا تھا میرے مسلمان ہونے پر کہ تم کیا ایسی چیزوں میں بلیو کرتے ہو. تو یہ سوچتا ہے آئی ونڈر کہ وہ ہے کہاں، ابھی کہاں ہے وہ.
تو اس کو دکھایا جائے گا اس کا دوست جو تھا وہ جہنم میں ہوگا. تو یہ آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ جیسے متاثر ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا, میں اس کی باتوں میں نہیں آیا. تو یہ ایسی ہی فیلنگ ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی حادثہ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے, بہت بڑا حادثہ, تو انسان اندر سے کانپ جاتا ہے اور کہتا ہے شکر ہے اللہ نے مجھے بچا لیا. تو یہ ایسا ہی بالکل اس کا عمل ہوگا, اور اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ پھر اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں اب تم ہمیشہ رہو گے, یہاں پر اب موت نہیں آئے گی تم کو. تو پھر اس پر یہ بات کہی جائے گی کہ اب کون کہے گا, وہ شخص خود کہے گا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے یا فرشتے کہیں گے کہ لِمِثْلِ هَذَا, یعنی اس انجام تک پہنچنے کے لیے, اس جنت میں پہنچنے کے لیے اور اس طرح ہمیشہ کی ابدی اچھی زندگی پانے کے لیے فَلْيَعْمَلْ, تو چاہیے کہ عمل کرے, العاملون, عمل کرنے والے. اور یہاں بھی عمل جو ہے وہ ایمان کے ساتھ عمل ہے. ان سب میں ہم سب سے بڑی بات اس لیے کہ ایمان کے ساتھ عمل, ایمان کے معنوں میں عمل کیوں لے رہے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ٹھیک ہے, انسان آخرت, اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو بھی اچھی جزا دے گا وہ ان نیک اعمال کے لیے دے گا جو کہ ایمان کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور شریعت کے مطابق کیے گئے ہوں گے. کیونکہ نیک اعمال کی اپنی ڈیفینیشن یہی ہے اصطلاح میں کہ وہ اعمال جو شریعت کے مطابق ہو اور جو خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ 3 آیات یہاں پر امام بخاری نے اپنے قول کی دلیل کے لیے پیش کی ہیں. تو ذرا سا خلاصہ ان سب کا یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان ساری آیتوں میں جہاں جہاں عمل کا لفظ یوز کیا ہے وہاں وہاں ایمان کی جگہ پر عمل کو لیا ہے. یعنی مطلب ایمان لیا ہے اور ایمان کے مطلب سے پیش کی ہے اس آیت کو, لیکن عمل کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس وجہ سے, اور یا حدیث پڑھیں گے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان اور عمل کو ایک ہی بتایا ہے. تو امام بخاری ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان اور عمل جو ہے وہ, نیک اعمال اور ایمان جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. اگر ایک انسان, ایک مسلمان خالص نیت سے ایمان لاتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, پھر جو بھی اچھے کام کرتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے. اور مومن ہونا جو ہے وہ اس میں یہ سارا کچھ شامل ہے کہ انسان کے دل میں بھی ایمان ہو, اس کے عادات سے, اس کے اخلاق سے, اس کے اعمال سے بھی ایمان کا اظہار ہو, جبھی انسان کا ایمان قابل قبول اور جبھی کامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو حدیث سے انہوں نے ثابت کیا. اب حدیث کی طرف چلتے ہیں. یہ آپ کے لیے باب کا مطلب صحیح ہے نا؟ ہاں بالکل, کلمہ کہنا, دل سے کلمہ کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے مان لیا. اب اللہ کو ہم نے اپنا رب مان لیا کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہی ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے. تو اس کے بعد نیچرلی کے تقاضا یہی ہے کہ پھر اسی کے فرما بردار بن جاؤ. کیونکہ جب انسان کو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے مجھے بنایا ہے, میری قسمت اسی کے ہاتھ میں ہے, جب چاہے جو چاہے میرے ساتھ کر سکتا ہے, تو پھر اگر یہ یقین پختہ ہے تو پھر انسان اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرے تو یہ بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے. حالانکہ کرتے ہیں لوگ, لیکن جو بھی لوگ کرتے ہیں, ہم لوگ بھی کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو کامل کر دے. کیونکہ ہمیں اگر ہمارے اعمال میں کمی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یقین میں کمی ہے. جتنا ہمیں یقین ہوگا, اللہ کی معرفت ہوگی, اتنا زیادہ ہمیں اللہ کا خوف ہوگا, اور اتنا زیادہ ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہم اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہم مسلمانوں کا ایمان چونکہ کمزور ہے, ہمارا یقین کمزور ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کم ہے ہماری,
تو ہم بھول جاتے ہیں، اور ہم دنیا میں جب جیسے مثال کے طور پر ہم اگر کوئی انسان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے تو وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے جس کو پتہ ہے کہ لوگ اسے ناپسند کریں گے تو وہ رکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بیہیو کرتا ہے، لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے تو پھر وہ کام کر لیتا ہے۔ لیکن جس انسان کو یہ یقین ہوگا کہ میرا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اگر میں کروں گا، تو پھر انسان اکیلے میں بھی اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتا۔ تو یہ ایمان کی مضبوطی کی بات ہے، جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ دل میں تقویٰ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک حدیث میں کہ میں تم سے زیادہ، سب سے زیادہ میں اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، تو تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ اور قرآن میں بھی ہے کہ علماء جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر ہمارا تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو بہت ہی دیکھا جائے تو ہم کوئی مقام نہیں ہے ان بڑے لوگوں کے سامنے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، نیک صالحین جو گزر گئے، تو ہمارا تو کوئی مقام نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیسے کم از کم کوشش کریں کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، تو ہمارا جتنا یقین بڑھے گا اللہ پر، جتنا ہمارا ہمیں یہ توکل ہوگا کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ ہمارے اعمال بھی اتنے ہی اچھے ہوتے جائیں گے، اور اتنا ہی ہمارا دل، اور پھر ایک عمل انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کو دوسرے نیک اعمال کی خود بخود توفیق ہونے لگتی ہے۔ نیکی کا دروازہ کھولتی ہے اور گناہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس نے دروازہ کھول دیا ہے، اب اس کے لیے گناہ میں جانا اور آسان ہوتا جاتا ہے۔ تو اب آگے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا احمد ابن یونس نے ہمیں بیان کیا، موسیٰ ابن اسماعیل، اور موسیٰ ابن اسماعیل نے، دو شیوخ نے امام بخاری کو بتایا ہے۔ ہم تو یقین کو تو پورا کرتے ہیں، لیکن فیمینا دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندے جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، بندوں کے اندر نقص ہے، ٹھیک ہے، اور بندے جو ہے وہ اپنی کبھی خواہشات کے پیچھے دب جاتے ہیں، کبھی شیطان ان کو بہکا دیتا ہے، کبھی انسان صرف غافل ہو جاتا ہے اور غلط کام کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے سارے میں طریقے بتائے جس سے ہمارے گناہ صاف ہوتے جائیں گے، اور جتنا انسان کا دل صاف شفاف ہوگا اتنا زیادہ اس کو اللہ کا احساس ہوگا، اتنا زیادہ وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور انسان صرف کوشش ہی کرتا ہے، نیت اور کوشش سے ہمیں ہمارا اجر ملتا ہے۔ باقی دیکھیں، نیکی کے کام کرنے کے لیے توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اللہ توفیق کسے دیتا ہے؟ جس کی نیت ہوتی ہے پکی، جس کی کوشش پکی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اصل میں بس نیت اور کوشش پر دھیان رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانیاں کرے گا۔ اور پھر اللہ نے ہمیں ایسے بہت سے اعمال دیے جن سے ہمارے چھوٹے گناہ سب دھلتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک نماز جو ہے پڑھتے ہیں تو دوسری نماز تک وہ ہمارے گناہ سارے جو بھی ہوئے ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ اگر اچھی نماز پڑھیں، وضو کریں اچھا سا، تو ہمارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر نیک نماز ہمیں اگلی نماز تک ہمارا پروٹیکشن کرتی ہے اور ہمارے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ اگر ہم نے اچھی نماز پڑھی ہے تو پھر دوسری نماز پڑھتے ہیں تو گویا نماز سے نماز تک، جمعے سے جمعے تک، اور اسی طرح رمضان سے رمضان تک، اسی طرح جو بیچ میں نفلی روزے آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر انسان حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلسل ہمارے ان گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن بندہ مومن کبھی لاپرواہی نہیں کرتا۔ دیکھیں، مسٹیکس ہونی، کمزوری ہونی، انسان کمزوری میں کر دیتا ہے گناہ اور فوراً احساس ہوتا ہے، فوراً پلٹتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ گناہ ہو فوراً اللہ کی طرف پلٹے۔
پھر ڈھٹائی نہ کرے. بس ڈھٹائی اللہ کو نہیں پسند کہ انسان بہانے ڈھونڈے کہ میں تو اس طرح اس لیے کرتی ہوں کہ میرے پاس یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے. نہیں، اپنے آپ سے آنیسٹ رہیں، اللہ سے آنیسٹ رہے اور فوراً معافی مانگے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکا وعدہ ہے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم جتنا توبہ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لیں گے، بشرطے کہ ہماری نیت ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہماری نیت ہے کہ ہم گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ. آمین. تو پھر حدیث پڑھتے ہیں. حدثنا ابراہیم ابن سعد، ہمیں ابراہیم بن سعد نے کہا، قال حدثنا ابن شہاب، ہمیں ابن شہاب نے کہا، ان سعید بن المسیب، سعید بن مسیب سے، ان ابی ہریرہ، اور انہوں نے ابی ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئلا، پوچھے گئے، سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایو العمل افضل، ایو کون سا، العمل عمل، افضل ہے. تو فقال، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان باللہ ورسولہ، ایمان باللہ اور اللہ کے رسول پر. دیکھیں یہاں پر اللہ، یہ جو حدیث امام بخاری لائے ہیں بس اس لائن کی وجہ سے لائے ہیں. کیوں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال تو یہ پوچھا گیا تھا کہ کون سا عمل افضل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں بتا دیا کہ ایمان اللہ پر لانا. تو گویا یہاں اس حدیث میں بھی ایمان اور عمل ایک ہی چیز ہے، تو اس وجہ سے اس باب کے تحت امام بخاری اس کو لائے ہیں. تو لیکن حدیث میں اور فائدے بھی ہیں. قیلا، کہا گیا، ثم ماذا، اس کے بعد کون سا، یعنی کہ اچھا ایمان لانے کے بعد پھر کون سا عمل سب سے بہترین ہے، افضل ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہاں پر جہاد جو ہے وہ قتال کے معنی میں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے، دین کے پروٹیکشن کے لیے دشمن سے جنگ کرنا. قیلا، کہا گیا، ثم ماذا، اس کے بعد کون سا. قال، حج مبرور، مبرور حج. مبرور حج کیا ہوتی ہے؟ مبرور کا لفظ جو ہے بر سے بنا ہے. بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی. ہم نے اس کی قرآن میں آیت بھی پڑھی ہوگی، لیس البر ان تولوا وجوہکم. تو بر کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی بھلائی اور نیکی. تو ویسی حج مبرور وہ حج جس میں نیکی ہی نیکی ہو، بھلائی ہی بھلائی ہو، اس میں انسان پوری کوشش سے گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے، تو وہ حج جو ہے وہ حج مبرور ہوگی. اور حج مبرور کا ہمیں کیسا پتہ چلا کہ ہماری حج مبرور ہوئی یا نہیں؟ تو حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ جب انسان حج کر کے آتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. اس کے لیے جس گناہ، کسی اگر بڑے گناہ میں مبتلا تھا حج سے پہلے تو اس گناہ سے وہ چھوٹ جاتا ہے. اور اگر اس کی جنرلی عادت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے گناہ میں لاپرواہی کرتے رہنا، تو وہ زیادہ نیکی کے کام میں اس کا دل لگنے لگتا ہے اور اس کو اللہ سے قربت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، تو وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے. تو جب ایسا فرق آ جائے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا حج کرنے سے پہلے کچھ عورتیں حج کر کے آتے ہیں تو بالکل بدل جاتے ہیں، تو یہ حج مبرور کی نشانی ہے. اور جب حج مبرور کرتا ہے انسان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے اس کے گناہ سے پاک اس کو کرتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. جو بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، تو انسان ایسا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب نے جو حج کی اللہ اسے مبرور ہی بنا دے، کیونکہ حج تو انسان کے لیے بہت بعض اوقات دوبارہ حج کے سوچنا بھی بہت بڑا جاب لگتا ہے، کیونکہ حج جو ہے وہ اس میں اسٹرگل ہے، خاص عورتوں کے لیے تو ایک طرح سے جہاد کے برابر ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کچھ اور احادیث پڑھی، لوگوں نے کہا کون سا ایمان افضل ہے، کون سا عمل افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف جواب دیا. کسی سے کہا تم سلام کو پھیلاؤ، کسی سے کہا تم کھانا کھلاؤ، کسی سے کہا کہ انسان وہ ایمان اچھا ہے جس سے اس انسان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے، اس کے زبان سے کوئی دکھی نہ ہو،
تو اس کا ایمان سب سے بہتر ہے۔ اور یہاں پر کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ اور حج، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ الگ الگ جواب کیوں دیتے تھے ایک ہی سوال کا؟ کیونکہ سوال تو ایک ہی ہوتا ہے کہ کون سا عمل افضل ہے، کون سا ایمان افضل ہے، تو سوال ایک ہی ہے، مگر تو اس کی جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جن سوال کرنے والے کے حالات کے تحت کہ اس شخص میں کیا کمی ہے، اس کو کس چیز کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی ترغیب دیتے تھے۔ نمبر 1، جیسے مثال کے طور پر کسی کے اندر آپ کو فیل ہوتا تھا کہ یہ تھوڑا کنجوس ہے تو اس کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے تھے۔ کوئی جو ہے ذرا سا اس کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ روڈ ہوتا ہے، لوگوں کو اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ تم انسان اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو محفوظ رکھے، یہ ایمان سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اس میں علماء نے کہا کہ جب جہاد کی ضرورت ہے، جب جہاد کو فرض عین کر دیا گیا کہ ہر شخص کو ضروری ہے جہاد کرنا، تو ترغیب دینے کے لیے اب جہاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ سب سے افضل ہے۔ ویسے بھی انسان اگر اللہ کی راہ میں، خالص اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، آج کل لوگ جو لڑ رہے ہیں پولیٹیکل وارز ہیں، ساری مسلم کنٹریز میں لڑائیاں ہیں، وہ موسٹلی پولیٹیکل وارز ہیں، وہ اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے نہیں ہے، ورنہ تو پھر مسلمان سے نہ لڑتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں، جب صرف اللہ کے دین کی دفاع کے لیے کہ دشمن دین کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دین کو مٹانا چاہتا ہے، اور انسان اس سے مقابلہ کرتا ہے، اور اسلام کے دشمن جو ہے وہ کمزور مسلمانوں کو دبا کے بیٹھے ہیں، تو اس سے جہاد کرتا ہے۔ اسلام کی خاطر جب جہاد ہوتا ہے صرف اور صرف وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کو بعد میں کہا یا جہاد کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ تو جہاد ایسی نیکی ہے جس سے ایک پوری کمیونٹی پر اثر آتا ہے اس نیکی کا۔ اگر انسان اللہ کی خاطر اپنے دین کا دفاع کرتا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن حج جو ہے وہ ایسی نیکی ہے جو کہ صرف انسان کے اپنی ذات کو فائدہ دیتا ہے، اس لیے حج کو بعد میں ذکر کیا۔ تو یہ جو ہے اس حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو خلاصے کے طور پر اینڈ میں کہ اس حدیث کو باب الایمان میں لانے کا مقصد یہ ہے امام بخاری کا، کہ امام بخاری بتائے کہ ایمان جو ہے وہ عمل ہی کا نام ہے، نیک اعمال، دل میں انسان کے یقین ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور پھر وہ نیک اعمال کرے، تو یہ سب کچھ ایک ایمان ہی کہلائے گا۔ وہ ایمان سے الگ نہیں ہے۔ نیک اعمال جو ہیں، جو شریعت کے مطابق ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت سے کیے جاتے ہیں، جو دل میں ایمان کے ساتھ کہے جاتے ہیں، تو وہ سب کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہی ہے، وہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کے ڈفرینٹ اعمال کے باوجود کی وجہ سے لوگوں کا ایمان کا لیول بھی الگ ہوتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کا اگر ہم ایمان دیکھیں تو آج کے لوگوں کے مقابلے میں ایک ایسا ان کا ایمان کا لیول ایسا ہے جیسے چاند، ہم ستاروں کو دیکھ رہے ہیں آسمان کے، اتنی بلندی پہ ستارے ہیں، تو اتنی بلندی پہ ان کا ایمان ہے۔ تو ہم عام لوگوں میں بھی اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے کس کا ایمان زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہمیں بتائے گی کہ ایمان لوگوں کا الگ ہوتا ہے لیول، لیکن ہم جج نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو صرف ان کے اسلام، ان کے بظاہر اعمال کے لحاظ سے ان سے معاملہ کریں گے۔ ہم کسی کے بارے میں قسم نہیں کھا سکتے کہ یہ تو پکا مومن ہے، یہ تو جنتی ہے، یہ باتیں ہمارے کہنے کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں دلوں کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حدیث کو حج کے اس میں بھی لائے ہیں امام بخاری کہ حج کی کتاب میں، اور مقصد یہی ہے 1519 میں، کہ مقصد یہ ہے کہ حج کو حج مبرور کا فائدہ بتانے کے لیے، کہ حج مبرور جو ہے وہ انسان کے افضل ایمان کا نشانی ہے اور افضل اعمال میں سے ہے۔ اب اگلی حدیث پہ بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے تھوڑا سا چاہا کہ اب تھوڑا سا
تھوڑا سا اچھی سپیڈ چلیں ہم، تھوڑا سا، ایک حدیث کے بجائے 2 کرنے کی کوشش کریں. تو حدیث باب نمبر 19، بابن، باب ہے، ہاذا بابن، اس کو ہاذا بابن ہے، یہ باب ہے اذا لم. اچھا پہلی حدیث میں کلیئر تھا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو، آسان تھی، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. ہذا بابن، یہ باب ہے، اذا لم، جب نہیں، یکن، ہوگا، الاسلام، اسلام، علی الحقیقتی، حقیقی اسلام نہیں ہوگا، وکان، اور ہوگا، علی، اوپر، الاستسلام، اسلام، الاستسلام. ہاں جزاک اللہ. استسلام کیا ہے؟ دیکھیں اسلام کا مطلب مسلمان میں، اسلام مطلب اللہ کا فرما برداری کا دین، اسلام اللہ کا دین، ٹھیک ہے. استسلام کیا ہے؟ جب سین اور تا آتا ہے کسی مضارع میں یا کسی مصدر میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف یا تو بظاہر کا ظاہری اسلام، یعنی انسان دل، اس کا دل میں ایمان کا بھی پختہ نہ ہو، لیکن بظاہر وہ اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہو، تو اس کو استسلام کہیں گے، ٹھیک ہے. اگر تو جس طرح استکبرا، ہم نے استکبرا، اس نے بڑا بننے کی چاہت کی، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا، وہ بھی سین اور تا کی وجہ سے. تو اکبر کا مطلب بڑا ہوتا ہے، لیکن استکبرا کا مطلب بڑا بننے کی کوشش کی، یعنی جو بعض لوگوں میں تکبر ہوتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں کہ استکبرا، اس نے تکبر کیا، ٹھیک ہے، اس نے بڑا نہیں تھا مگر بڑا بننے کا اظہار کیا. تو یہاں پر ہے اذا لم یکن، جب نہیں ہوگا، الاسلام علی حقیقت، صحیح طور پر دل میں ایمان تو نہیں ہوگا، وکان علی الاسلام، استسلام، اور وہ ظاہری اسلام ہوگا صرف، اول خوف، خوف کی وجہ سے، من القتل، کہ قتل نہ کر دیا جاؤں. تو اب یہ اس باب کا کیا ترجمہ کیا ہوا کہ جب حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو بلکہ محض ظاہری طور پر مسلمان بن گیا ہو قتل کے خوف سے، تو حیثیت، تو اب یہاں پر امام بخاری اصل کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلی باب میں ہم نے دیکھا کہ اسلام، عمل، سب ایمان، سب ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر اب اسلام اور ایمان کے 2 معنی بتائے جا رہے ہیں کہ بعض اوقات، میں نے بہت پہلے شروع میں کہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں جب اسلام اور ایمان، اگر صرف ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، تو یہ اسلام اس میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اسلام کا مطلب لفظی لغوی معنی کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کہ ظاہری طور پر ہمارے اعمال کرنا، نماز پڑھنا، ہمارے روزے رکھنا، ہمارے اسلامی طریقے سے رہنا، رہن سہن کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اسلام ہے. لیکن ایمان کیا ہے؟ انسان کے دل کی حالت، انسان کے دل میں کتنا پختہ یقین ہے، یہ ایمان ہے. تو اگر ہم ان دونوں کو الگ الگ معنی لیں تو ایمان کیا ہے؟ دل کا عقیدہ، دل کا پختگی، دل میں ایمان کتنا زیادہ ہے، دل کا یقین کتنا زیادہ ہے. اور اسلام کیا ہے؟ کہ انسان کے ظاہری اعمال، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مسلمان کی طرح سے حال الیہ بنا ہوا ہے اس کا، تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ اسلام، یہ مسلمان ہے. تو اب یہاں پر امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہو کہ کوئی دل سے تو مسلمان نہ ہوا ہو لیکن بس اسلام کا اظہار کر رہا ہو کسی بھی وجہ سے، یا تو خوف کی وجہ سے یا کسی اور فائدے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو اب اس وقت کیا ہوگا؟ کیا اس وقت ہم اس شخص کو مومن کہیں گے یا مسلم کہیں گے؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کا اپنے بات کی دلیل میں یہ ایک قرآن کی آیت لائے ہیں، حجرات، سورہ حجرات کی آیتیں، قالت الاعراب، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعراب کہہ رہے ہیں، یعنی بدو لوگ جو آئے ہیں، مدینہ کے آس پاس کے جو لوگ تھے وہ بدو تھے، جیسے خانہ بدوش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں.
شہری جو پڑھے لکھے ایسے نہیں، بس گوار سے دیہاتی ٹائپ کے لوگ تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے. انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل، آپ کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن، لیکن قولو، تم کہو اسلمنا، کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان و اسلام کو الگ الگ معنی میں لیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اعرابی آئے مسلمان ہو کر، تو انہوں نے آپ پر احسان جتایا، فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتایا کہ دیکھو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کبھی آپ سے جنگ بھی نہیں کی اور ہم تو مسلمان ہو گئے. ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں آپ یہ جو مسلمانوں کو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہتے تھے صدقات، جو جنگ میں کوئی پیسے آتے تھے وہ لوگوں کو دیتے تھے، تو ان کا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ لیں، آپ سے پیسے لیں، ٹھیک ہے. تو پیسے مانگنے کا انداز کیا تھا کہ احسان جتایا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے تو کبھی آپ سے جنگ بھی نہیں کی، حالانکہ بہت سے قبائل نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی تھی، تو گویا ہمیں آپ زیادہ پیسہ دے، زیادہ مال دے. تو اللہ تعالیٰ نے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ کہتے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ٹوک دیا، قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ نہیں، تم جو ہو، تمہارے دل میں ابھی ایمان نہیں آیا ہے، تم بس صرف بظاہر تم نے اسلام کا اقرار کیا ہے. تو پھر فَإِذَا كَانَ عَلَى حَقِيقَةٍ، اب امام بخاری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی ایمان ہے، عمل میں بھی ایمان ہے، جو حقیقی ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، تو اس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیسے بتایا؟ دیکھیں، فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، جب حقیقی ایمان ہے، فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول سے ہمیں پتہ چلتا ہے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اسلام سے یہاں ایمان ہی مطلب ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان اگر اللہ پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، اپنی طریقے کو اللہ کے طریقے پر ڈال دے، تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہی دین قابل قبول ہے. یعنی انسان پورے دل سے مسلمان ہو جائے، عمل کرے، تو پھر وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے اس شخص کا ایمان. تو یہاں ایمان کی جگہ اللہ نے اسلام کا لفظ لے کے پورا معنی لیا ہے کہ دل کا بھی ایمان، زبان کا بھی ایمان اور اعمال کا بھی ایمان. اور وہاں پر اسلام کہہ کر صرف بظاہر اعمال لیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں 2 ڈیفرنٹ معنی لیے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہوتا ہے، مگر وہ بظاہر اسلام کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اور اسلام والے کام بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان کا دل میں پختہ ایمان ہوتا ہے اور اس کے اعمال بھی اسلام والے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، تو لوگوں میں یہ فرق ہوتا ہے. لیکن اب اس حدیث میں، اگلی حدیث میں ہمیں بتایا یہ جائے گا کہ ہم کیا کریں. پھر کچھ لوگوں کا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمانوں والے نہ کام کرتے ہیں اور نہ ان کے عادات اخلاق کوئی چیز مسلمانوں والی نہیں ہوتی. تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ تم لوگوں کے ظاہر پر عمل کرو، ٹھیک ہے. اس کے ظاہر کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو تم پھر اس کو منافق، کافر یا ایسی کوئی بات اس کو نہ کہو، نہ ہی تم اس کے بارے میں قسم کھاؤ کہ یہ پکا مومن ہے، ٹھیک ہے. نہ اس کی ایمان کا تصدیق کرو، نہ اس کے نفاق کے تصدیق کرو. تو اگر وہ خود کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور مسلمان کی طرح کوئی عمل کر رہا ہے، تو بس تم اسے مسلمان کہو. تو انشاءاللہ حدیث پوری کر کے پھر اس کے فائدوں کی بات کریں گے. پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں.
اور امام بخاری اس کتاب میں اس میں کیوں لائے ہیں، اس باب میں، پیچھے جو باب ہے حقیقی اسلام، تو یہ باب میں اس حدیث کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ تو دیکھیں یہاں انشاءاللہ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ حدثنا ابو الیمان، ابو الیمان نے کہا شعیب نے عن الزہری، زہری سے، کہا اخبرنی، مجھے خبر دی، عامر نے، ابن سعید، عامر بن سعد نے، بن ابی وقاص، ان سعد رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر دیکھیں کہ جو راوی ہیں عامر بن سعد، یہ بیٹے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص والد ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص کے بیٹے اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بیٹے نے یہ حدیث اپنے باپ سے لیے۔ اوکے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطا رہتن، تو یہ سعد ابن وقاص بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عطیہ دیا، عطیہ گفٹ دی، کچھ صدقات دیے، کچھ چیزیں دی، ٹھیک ہے۔ وسعد، اور سعد جالسن، سعد وہاں بیٹھا تھا۔ اب دیکھیں یہ انداز بات کرنے کا ان کا ایسا ہے، حالانکہ وہ خود ہی بات کریں مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو گفٹ دی تو سعد وہاں بیٹھا تھا، یعنی کہ میں وہاں بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک انداز ہے۔ آگے میں اس کی بات کرتی ہوں ذرا۔ فَتَرَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجلاً، ایک شخص کو، ہوا اعجبہم، اور وہ جو ہے وہ شخص اعجبہم، ان سب سے بہت اچھا تھا، یعنی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال دیا، گفٹ دی، کچھ تحفے دیے۔ حضرت سعد وہاں دیکھ رہے تھے ان کو، تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا مگر ان میں سے ایک کو نہیں دیا، اور وہ شخص جو تھا وہ سب سے اچھا تھا، ان سب میں اچھا تھا۔ عجب جو ہے، عجب ہم تو عجیب اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی چیز عجیب ہمیں ڈیفرنٹ لگتی ہے، لیکن عربی میں عجبہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت، کسی چیز، کوئی چیز اٹریکٹیو ہو، کوئی انسان کو اچھی لگے، اس کو عجب کہتے ہیں۔ تو وہ شخص ان سب میں عجب، ان سب میں اچھا تھا، زیادہ اچھا تھا، یعنی ایمان کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے۔ الیہ، حضرت سعد کا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ شخص، وہ جانتے تھے اس شخص کو کہ یہ شخص بہت اچھا مسلمان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو پتا تھا کہ یہ شخص تو سب سے اچھا ہے، سب سے زیادہ اچھا مومن ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں نہیں دیا، باقی لوگوں کو دیا؟ تو فقلت، تو میں نے کہا، یعنی اب جو ہے سعد اپنے، یعنی کہ غائب کی صیغہ نہیں استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سعد بیٹھا تھا، اب کہہ رہے ہیں میں نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ما لکا، آپ کو کیا ہے، ان فلانن، اس شخص کے بارے میں آپ کو کیا ہے، یعنی ان کا پوچھنے کا مطلب تھا کہ کیا آپ ان سے ناراض ہیں، کہ آپ ان کو نہیں پسند کرتے ہیں، آپ کو کیا ہے، یعنی آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ فواللہ، تو واللہ، اللہ کی قسم، انی، بے شک میں، لرآہ مومنن، کہ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ مومن ہے، میرا گمان ہے، میرا یقین ہے کہ یہ مومن ہے، اور انہوں نے قسم بھی کھائی کہ اللہ کی قسم، میرا گمان ہے کہ یہ شخص تو مومن ہے، پھر آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ فقال، تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مسلمان، کہ نہیں، یا پھر مسلم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر سا جواب دیا ان کے، انہوں نے کہا کہ واللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ مومن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او مسلمن، یا پھر مسلم ہے۔ فسکت، تو میں خاموش ہو گیا، قلیلاً، تھوڑی سی دیر کے لیے۔ اب یہ سعد بتا رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو میں چپ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ ثم، پھر، غلبنی، پھر مجھ پر غالب آ گیا، ما اعلم، جو میں جانتا تھا، منہ، اس شخص کے بارے میں، یعنی میں تو جانتا تھا کہ یہ شخص بڑا اچھا مسلمان ہے، تو پھر کیا ہوا
کہ فعدت تو میں لوٹا، لمقالتی تو میں اپنی بات پھر دہرائی میں نے، یعنی ابھی بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے تھے ساتھ کہ اچھا مسلمان ہے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسے نہیں دیے. فقلت تو میں نے کہا ما لک عن فلان آپ کو کیا ہے اس شخص کے بارے میں، فواللہ تو اللہ کی قسم لرآہ مؤمنا مجھے یقین ہے کہ یہ مومن ہے، میرا گمان ہے، پکا گمان ہے کہ یہ مومن ہے. فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمن یا پھر مسلم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دہرایا کہ شاید مسلم ہے. فسکت تو میں خاموش ہو گیا، قلیلاً تھوڑی دیر، ثم پھر غلبنی پھر مجھ پر غالب آ گیا، ما اعلم جو میں جانتا تھا، منہ اس شخص کے بارے میں. فعدت تو میں پھر لوٹا، المقالتی اپنی بات کی طرف، یعنی پھر سے میں نے بات دہرائی. وعاد اور دہرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم بات، یعنی پھر میں نے بھی سیم بات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیم بات کی. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے، آپ کیوں اس کو نہیں دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ مسلم ہے. تو ثم قال پھر کہا، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا سعد اے سعد انی لأعطی الرجل بے شک میں عطا کرتا ہوں، میں گفٹ دیتا ہوں، چیزیں دیتا ہوں، الرجل کسی شخص کو، وغیرہ اور اس شخص کے علاوہ کوئی، احب مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے، الیہ میرے دل میں، منہ اس سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات میں کسی کو صدقہ یا کوئی تحفہ دیتا ہوں، لیکن حالانکہ جو کوئی دوسرا شخص ہوتا ہے وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہوتا ہے، تو میں اپنے پسندیدہ شخص کو نہیں دیتا بلکہ میں اس کو دیتا ہوں جو مجھے کم پسند ہے. خشیتا میں اس ڈر سے، ان یہ کہ یکبہ کہ الٹا ڈال دے، اوندا ڈال دے، اللہ فی النار اس شخص کو، مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو الٹا آگ میں نہ ڈال دے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جاتے تھے تو کچھ لوگ بڑے پکے ایمان والے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوتے تھے کہ یہ شخص مومن ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ابھی دوسری وجوہات کی وجہ سے، اسلام کے فائدے دیکھ کر یا اپنے خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مسلمان کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن ابھی اسلام ان کا پختہ نہیں ہوا ہے، ایمان ان کے دل میں پختہ نہیں ہے. تو آپ کیا کرتے تھے کہ تحفے تحائف دینے میں ان کو زیادہ دے دیتے تھے. جو لوگ ابھی ان کا ایمان بہت پختہ نہیں ہوتا تھا، جو ابھی نئے نئے آئے ہوتے ہیں اسلام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ مال دے دیتے، اور جن کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا کہ یہ شخص پکا مسلم ہے، پکا مومن ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم دیتے یا نہیں دیتے تھے. تو وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ جب میں کسی ایسے شخص کو جس کا ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا ہے، اگر اس کو کم دوں گا تو وہ شاید میرے سامنے کوئی ایسی نازیبہ بات کر دے کہ آپ نے کنجوسی کی ہے مجھے دینے میں، یا آپ نے مجھے اچھا نہیں دیا، یا آپ سے آرگیومنٹ کرے یا کچھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جائے. یعنی سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ میری شان میں یہ شخص گستاخی کرے اور پھر مجھے برا لگے، بلکہ کیا سوچا کہ اگر یہ شخص اس کو میں اگر انف نہیں دوں گا اور یہ مجھ سے گستاخی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو جائے اور اسے جہنم میں نہ ڈال دے، تو میں اس وجہ سے اس کو میں زیادہ دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر کسی نادان، ہمیں پتہ ہے ایک شخص کم عقل ہے تو ہم اس سے ذرا زیادہ نرمی اور سمجھا کر بات کریں گے، لیکن جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اس کو ہماری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے، ہم اس پر کم وقت لگائیں گے کہ اس کو ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس کو وہ سمجھتا ہے بات کو. بچوں میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ایک بچے کو سمجھانے میں ذرا زیادہ دھیان رکھتے ہیں، کوششلی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بچہ زیادہ سینسیٹیو ہے اور یہ ناراض جلدی ہو جاتا ہے، اور دوسرے کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ سمجھدار بچہ ہے تو اس کو کم سمجھاتے ہیں. تو یہی ہم اسی طرح بات سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان
کے لیول سے لوگوں سے معاملہ اس لیے کرتے تھے دینے میں، خاص طور سے مال ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہر انسان مال کو پسند کرتا ہے لینا، اور اس کو جب دوسروں کو دیا جائے، اس کو نہ دیا جائے تو اس کے دل میں منفی خیالات آتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کے بارے میں یقین ہوتا تھا کہ اس شخص کو ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اس کو مال دو یا نہ دو اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں آئے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اگر تھوڑا مال ہے تو پھر دوسروں کو دے دیتے، اس کو نہیں دے دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ اس حدیث میں ہمیں کیا پہلی بات کیا سیکھنے کو ملی، جو کہ خاص اس باب سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرق بتایا کہ تم، کیونکہ حضرت سعد نے قسم کھا کر کہا کہ یہ تو مومن ہے، پکا مومن ہے، آپ اس کو کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ ہم کسی کے پکا مومن ہونے کے لیے قسم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں کسی کے دل، ایمان کا تعلق دل سے مضبوط، دل سے ہوتا ہے، اور ہم کسی کے ایمان پر قسم نہیں کھا سکتے. ہاں اگر اس کے اعمال مسلمان کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، اسلام کی کام کرتا ہے، تو ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. لیکن پکا مومن کہنا، یا جسی طرح پچھلی حدیث میں بھی ہم نے یہی سیکھا کہ کسی کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ یہ تو جنتی ہے، یا ہم دعوے گمان تو دل میں تو رکھ سکتے ہیں، مگر زبان سے کہنا کہ یہ جنتی انسان ہے، یہ تو بڑا نیک ہے، یا یہ کافر ہے، یا یہ منافق ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے. مگر اس حدیث کا اس بات سے صرف یہی تعلق ہے کہ یہاں پر اسلام اور ایمان میں فرق دکھایا گیا، اور ویسے اس پچھلی حدیث میں ایمان اور اسلام جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے. تو گویا خلاصہ کیا ہے کہ لغت کے لحاظ سے دونوں الگ الگ لفظ ہیں، دونوں کا الگ الگ میننگ ہے. ٹھیک ہے. اسلام کا مطلب ظاہری طور پر انسان کا فرما بردار ہونا اور اللہ کی فرما برداری کے کام کرنا، یہ اسلام ہے. لیکن ایمان انسان کے دل میں مضبوط پختہ یقین ہونا، یہ ایمان ہے. لیکن ہماری شریعت میں، قرآن و حدیث میں جب کبھی اسلام صرف اکیلا کہا جاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے دل میں بھی پختہ ایمان ہونا چاہیے اور تمہارے اعمال میں بھی. اور جب ایمان کا لفظ کہیں جب بھی سیم مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک فائدہ ہوا. دوسرا فائدہ یہاں پر حدیث میں ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں ایک طرح سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ماحول پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کتنے فرینڈلی ہوتے تھے، کہ صحابہ کرام اتنی عزت کرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد بھی کر لیا کرتے تھے. بار بار دیکھیں پلٹ کے پوچھ رہے ہیں آپ کے ایک عمل پر، بار بار کوسچن کر رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا ریلیشن ہوتا تھا اپنے صحابہ کرام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھے کہ لوگ رعب کے مارے ان کے سامنے منہ ہی نہ کھولیں. اور صحابہ کرام کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں جیسے سادہ دل ہوتے تھے، اخلاص ہوتا تھا، اور حالانکہ وہ اپنے لیے نہیں بار بار کہہ رہے تھے، وہ دوسرے انسان کے لیے کہہ رہے تھے، مگر اچھا گمان رکھے تھے. یعنی لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ اچھی بات ہے کہ ہر کسی کو دیکھیں، اگر ہم جس سے ملیں اس کی صرف برائیوں پر نظر رکھیں تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی. اور یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے دین کی کسی بات کی تو سوال کرنا پسندیدہ ہے، سوال کر لینا چاہیے، نہ کہ انسان دل میں برا گمان لے کر بیٹھ جائے اور دل میں بات سمجھ نہیں آئی لیکن وہ اس کو چھوڑ دے. اور اس کے علاوہ ایک منٹ، قسم یہاں پر کھائی انہوں نے، تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قسم جو ہے وہ جب کسی بارے میں انسان کو 100% پتہ نہ ہو لیکن اس کو بہت پکا اس کو یہ ہو کہ ہاں ایسا ہے، غالب زن ہو کہ ہاں ایسا ہے، تو پھر وہ قسم سے بات کر لے، قسم کھا لے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. کیونکہ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں جو بول رہا ہوں وہ سچ بات ہے. لیکن یہاں پر سچ یہ ایسا تو تھا ہی نہیں، کسی کے دل کا تو ہم کہہ نہیں سکتے، اور وہ کسی دوسرے کے دل کے بارے میں قسم کھا رہے تھے، تو گویا مطلب ہے کہ ان کو یقینی علم نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی قسم کھائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا
تو گویا کہ قسم سے یقین دلانے کے لیے بعض اوقات انسان کو اگر پکا یقین اپنے دل میں ہے تو وہ قسم کھا سکتا ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ زکوٰۃ اور صدقات سے ہم بعض اوقات لوگوں کے دلوں کو ایمان مضبوط کرنے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ ہمیں جیسے پتہ ہو بعض لوگوں کو مال سے محبت ہے لیکن ان کے اندر تھوڑا ایمان بھی ہے، تو ہم ان کو تھوڑا مال دے کے اور ان کو ہم اپنے قریب کر کے دین کی اور باتیں سکھا کر ان کا ایمان مضبوط کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں، مومن کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، مسلمان کہیں، مومن کہیں، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ایک جج کرتے ہیں نا ہم کسی کے بارے میں کہ اور پھر جج کر کے ہم لوگوں میں کہتے بھی ہیں، تو اس کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب ہمیں پتہ ہے کہ کسی کے دل کا معاملہ ہمیں نہیں پتہ، تو ہم جو ہے وہ کسی کے بارے میں قسم کھا کر یا دعوے نہ کریں۔ یہاں پر انہوں نے چونکہ قسم کھائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی کہ تم قسم کھا رہے ہو کسی کے ایمان کے بارے میں، تو تمہیں اس کے دل کا کیا پتہ ہے کہ تم اس کے دل کے بارے میں قسم کھا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہم جنرل باتوں میں اگر یہ نہیں کہ گناہ ہے، ہم کہیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ بہت اچھا مسلمان ہے، یہ اچھا مومن ہے، بظاہر چونکہ ہم ظاہری بات ہے، ہم ظاہر دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں، بات کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ یقین دل میں ہونا چاہیے کہ واللہ عالم، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، اچھا کسی کو کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر کسی کے بارے میں ہم یقین سے اس حد تک یقین ہو میں کہ ہم قسم کھا لیں اس کے بارے میں کہ نہیں، یہ انسان جو ہے وہ پکا مومن ہے، تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہی ہم دیکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں، جب بعض لوگ مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو جنتی تھا، ٹھیک ہے، یہ بہت عام بات ہے کہ یہ شخص تو جنتی تھا، یہ ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ جنت میں کون گیا، کس کو سزا ملی، یہ اللہ کے معاملات ہیں، ہمارے غیب کے معاملات ہیں۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھی بات کریں کہ اچھا انسان تھا، اچھے معاملات کرتا تھا، میرا یقین اس کے بارے میں اچھا ہے، میرا گمان اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس دعوے کے ساتھ نہ بات کی جائے کسی کے بارے میں۔ تو یہ اب انشاءاللہ ہماری حدیث مکمل ہوئی۔ آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ فائدہ ہوا۔ یہ چیزیں تھوڑی ٹیکنیکل بھی ہوتی ہیں، لیکن اس سے اگر انسان ان سے جاتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان کے ذہن میں پختگی بھی آتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم جہالت میں کچھ کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں جہالت میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اگر ہم حدیث کا علم سیکھتے ہیں آہستہ آہستہ، انشاءاللہ ہماری سوچ بلڈ ہوتی ہے، ہمارا ذہن کھلتا ہے، اور کس باریکیوں سے علماء نے ان حدیثوں کو غور و فکر کیا ہوتا ہے، ان کے بارے میں مختلف احکامات اور ان کے بارے میں فائدے ڈھونڈے ہوتے ہیں، تو اس سے ہماری سوچ میں بھی وسعت آتی ہے، اور جتنے آہستہ آہستہ ہماری جہالت دور ہوگی، اتنا زیادہ انشاءاللہ ہم صحیح ایمان پر ہوں گے۔ دیکھیں، بعض اوقات لا علمی میں انسان بہت کنزرویٹو ہو جاتا ہے، ایمان کو، اسلام کو بہت زیادہ تنگ نظری سے دیکھتا ہے، لوگوں پر بڑے بڑے فتوے لگا دیتا ہے، تو یہ تنگ نظری جو ہوتی ہے نا، یہ اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں اس حدیث سے کہ ہمارے دل، ہمیں بس لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ دلوں میں میں اس کو جانتی ہوں، ہاں یہ مجھے پتہ ہے کیسا انسان ہے، یہ کیا ہوتا ہے، ہم اکثر کرتے ہیں نا، ہاں یہ تو ایسی ہے، یہ ہے، وہ ہے، نہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لوگوں کے دل کی بات ہمیں نہیں ہوتی پتہ، لیکن ہم اندازے لگاتے ہیں لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر، یا لوگوں کی بظاہر جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہم اس کے اندر کا اندازہ لگاتے ہیں، اور نہ صرف ہم لگاتے ہیں مگر لوگوں سے کہتے بھی ہیں۔ اور انفارچونیٹلی آج کل اچھا گمان بہت کم لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں لوگ، اور پھر وہ لوگوں میں بتاتے بھی ہیں کہ فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے۔
تو اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، اندر کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، ظاہر کا معاملہ یہ، اور اچھا گمان رکھو، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے اچھا گمان رکھو لوگوں کے بارے میں، مگر دلوں کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ حدیث امام بخاری زکوٰۃ کے باب میں لائے ہیں، کیونکہ اس میں زکوٰۃ کا جو صرف بتایا، ایک مصرف بتایا گیا کہ زکوٰۃ لوگوں کے دلوں کو مؤلف القلوب کہتے ہیں، کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی نئے مسلمان ہوئے ہوں یا ہونا چاہ رہے ہوں، تو ان کے ساتھ ہم ان کو زکوٰۃ کے ذریعے یا صدقات کے ذریعے ان کو تحفے تحائف دیتے رہیں، یا ان کو کچھ ان کے لیے مال خرچ کریں، تاکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے وسعت پیدا ہو، اور وہ شاید ان کا ایمان اور بڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں نہیں چیزوں سے، مال سے ایمان کسی کا بڑھانے سے کیا فائدہ، نہیں، انیشلی انسان اگر ایمان میں آ رہا ہے، اسلام میں آ رہا ہے، تو باقی معاملہ اللہ پر ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کے دل کو مضبوط کر سکتا ہے، لیکن ہم کسی کو انکریج کرنے کے لیے مال خرچ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ ان کو اسلام سے محبت ہو، ترغیب ہو ان کو۔ تو کوئی کویسچن، کوئی کنفیوژن ہے؟ سیدہ، آپ کو یہ چیز کمپلیکیٹڈ لگی، یا آپ کسی کو بھی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ لگی؟ نہیں نا، اس لیے کہ اگر بعض اوقات میں بعض چیزیں مجھے ایسی لگتی ہے کہ تھوڑا ٹیکنیکل ہوتی ہیں، تو پھر مجھے ان کو بتاؤں یا نہیں بتاؤں، تو آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہو تو انشاءاللہ مجھے اچھا، میرے لیے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ میں کس طرح لے کر چلوں۔ بہرحال جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔